حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھو 35 سال کی بھری جوانی میں نبی کے پاس آ گئے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس تمام مفسرین کا قلم اگر کہیں پر رکتا ہے, کسی بھی اختلافی روایت اگر آ جائے, اگر امام عبداللہ ابن عباس کی روایت آ جائے تو سارے اختلافات دور ہو جاتے ہیں. تفسیر کا امام عبداللہ ابن عباس, ان کی عمر کتنی تھی؟ 15-16 سال کی عمر میں تفسیر کے امام بن گئے تھے. حضرت امام مالک کو دیکھو 17 سال کی عمر میں مدینہ المنورہ کے چیف جسٹس بن گئے تھے. اس امت کے فرعون, اگر اس امت کا فرعون ابو جہل کا خاتمہ اگر کسی نے کیا ہے تو 13 سال 14 سال کا دونوں جوان بچہ معاذ بن موقف, آج ہمارا بچہ ہاتھوں میں موبائل لے کر کے پریشان ہو جاتا. ہمارے بچے کچھ نہیں بناتے, صرف فیس بک اور سوشل میڈیا کے اندر میں آئی ڈی بناتے. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, آج جو ہمارے مدارس مساجد ہمارے شریعت کو بدلنے کی جو باتیں ہو رہی ہے, اس میں مین ذمہ دار ہم مسلمانوں کا عمل بد ہے, برے اعمال. اتنے گناہ بڑھ گئے. ہماری ایک مسجد شہید کی گئی اس دیش میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد سپریم کورٹ کا آرڈر بعد میں آیا, اندر خانے میں بیٹھ کر کے ڈیلنگ ہوئی ہے باضابطہ. مسجد اقصی 1967 سے یہودیوں کے قبضے میں. مسجد اقصی جس کی برکت اور جس کی فضیلت قرآن کریم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. مسجد قرطبہ کلیسا میں بدل دیا گیا اس کو. چوتھی مسجد بھارت کے اندر بالکل دہلیز پر ہے, ایک کونا اس کا الاؤ کر دیا گیا ہے کہ بھئی اس کے اندر بت پرستی کی جا سکتی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, ہمارے عمل بد کی وجہ سے. یہودی جو طاقتور بنے ہیں وہ 3 باتیں ہم سے چرا لی. ایک یہ تعلیم, انہوں نے لفظ اقرا سے اس پر بہت محنت کی تو ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ گئے. دوسری چیز پتہ کیا لی, دوسری چیز نبی کی زندگی کی لی. دوسری چیز اللہ کے نبی کی زندگی میں کیا تھی ماں, اور 15 سال سے لے کر نبوت تک اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ تجارت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ ہمارے جوانوں کے پاس 50,000 روپے ہو جائے تو مشورہ کرتے ہیں مجاہد صاحب ذرا بتائیے تو کس فون کا وہ سیلفی لینے والا کیمرہ بڑھیا ہوتا ہے. 50,000 روپے آ گئے میرے پاس, موبائل لے. یہودی بچہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا. اگر اس کے پاس 50,000 روپے ہوتے تو وہ اس فکر میں ہوتے کہ 50,000 کو 50 لاکھ کیسے بنائے. آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہوتا تو بھائی چلو کھپاچی خریدنے کے لیے ریٹ آف انٹرسٹ سے پوچھتے ہیں بھیا قسطی میں کتنی 1 لاکھ جمع کر رہا ہوں, کتنے کی لون بھرنی پڑے گی, یہ سوچتے ہیں. کنگال ہو جاتے ہیں. 15 سال کی عمر سے لے کر اللہ کے نبی نے 40 سال کی عمر تک تجارت کی کہ نہیں کی بتائیے. اور اس تجارت کو کس نے اپنایا؟ یہودیوں نے. 780 پروڈکٹ بنا کر دنیا کو اپنے قبضے میں لے لیا. دیکھ لیجئے ساری چیزیں ہماری ہے, کاپی کون کر رہا ہے؟ یہودی کر رہا ہے. مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ میرے شیخ محترم, اور یہاں پر بہت سارے علماء کے شیخ ہوں گے جنہوں نے بخاری ان سے پڑھی, بخاری سے ترمذی ان سے پڑھی ہوگی. وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی کافر یا مشرک کسی سنت پر عمل کرتا ہے دنیا میں تو اس کو دنیا میں اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو اس کا رزلٹ اللہ ضرور اس کو دیتا ہے. ثواب الگ بات ہے کہ کل قیامت میں میدان حشر میں اس کو نہ ملے مرنے کے بعد, کیوں؟ اس کے لیے ایمان شرط ہے. لیکن اس کا اچھا رزلٹ کبھی کبھی اللہ دنیا میں عمل کرنے کی وجہ سے دے دیتے ہیں. ہمارے بھارت میں دیکھ لیجیے RSS یونٹی ہے کہ نہیں؟ RSS میں کتنے تنظیم, کتنے فریق ہیں؟ ایک بھی نہیں. ہمارے بھارت کے اندر دیکھ لیجیے
ہر جگہ پر تنظیمیں بنی ہوئی الگ الگ. ایک تنظیم اگر آپ کے گاؤں میں کوئی بن گئی تو 1 سال کے بعد 2 ہو جائے گا, 2 سال کے بعد 3 ہو جائے گا, سر پٹبل شروع ہو جائے گا. حالانکہ اتحاد کا پیغام اللہ کے نبی کی زندگی کا حصہ, قرآن کا فرمان. تو بہرحال یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز کیا دی انہوں نے یہودیوں نے اللہ کے نبی کی زندگی سے؟ یہ یونٹی, اتحاد. اور 30 تنظیمیں ہیں یہودیوں کی, تعلیم پر, سوشل کام پر, جسٹس پر, ایجوکیشن پر, مذہب پر. وہ لوگ پیسہ خرچہ کرتے ہیں, اپنے دھرم پر بھی پیسہ خرچہ کرتے ہیں, اور دھرم کو پھیلانے پر وہ لوگ زور نہیں دیتے. اگر آپ جائیں گے کہ I want to convert my religion into the Judaism, میں یہودی بننا چاہتا ہوں, یہودی کہے گا نکل جائے یہاں سے ورنہ پٹائی. اگر زیادہ پیچھے پڑ جائیں گے تو آپ کو چکن مٹن کھلا دیں گے کہ بھیا جائیے, ہم یہودی نہیں بناتے. وہ دھرم پر محنت نہیں کرتے. لیکن یونٹی, ایجوکیشن, تجارت, اتحاد, اور یہ کن کی زندگی کا حصہ ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ تھا. میرے بھائیوں, وقت میرے پاس تو نہیں ہے, ورنہ بہت زیادہ وقت ہوتا تو میں کرتا, لیکن سمجھیے کہ مجھ سے بہت بڑی ہستیاں یہاں موجود ہیں. میں تو طالب علم ہوں, اپنی زبان کی اصلاح کے غرض سے میں بول رہا ہوں. یہاں تو اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں, گویا ان کے سامنے میرا کچھ بولنا, سورج کے سامنے چراغ کو آگے کرنا, ان کو دکھانا ہے, لیکن پھر بھی کچھ بول دے رہا ہوں. اخیر کے اندر ایک بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہم اور آپ دعا کیجئے اور اپنے عمل کو سدھاریے. اللہ تبارک و تعالی دعا اور عمل کے ذریعے سے ہی, عمل کے ذریعے عمل مضبوط کیجئے اور نڈر بن کر میدان میں نکل جائیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ آپ کی مدد کرے. اور کسی پر اعتماد مت کریے کہ نہیں یہ جزیرۃ العرب والے آ جائیں گے, ترکی آ جائے گا, یہ ایران فرانس کے لوگ آئیں گے. سب سے زیادہ یہودی اور ڈسبلیور پیگن سے ہاتھ ملانے والے یہی جزیرۃ العرب والے ہیں. جزیرۃ العرب میں 10 ملک ہے, بحرین ہے, عمان ہے, قطر ہے, یونائیٹڈ عرب امارات. یونائیٹڈ عرب امارات نے پتا کیا دعویٰ کیا؟ اگر پوری دنیا کو 10 دن تک بٹھا کر مجھے کھلانا پڑے میں کھلانے کے لیے تیار ہوں. میرے پاس اتنی دولت ہے. دولت کون سی ہے؟ پیٹرول, ڈیزل, سونا, چاندی, CNG گیس, مٹی کا تیل, یہ ساری چیزیں زمین سے نکلتی. کہاں پر؟ جزیرۃ العرب میں. امریکہ کے پاس اتنی دولت نہیں, اسرائیل کے پاس اتنی دولت نہیں جتنی جزیرۃ العرب کے پاس ہے. اللہ کے نبی کے صدقے میں ان کو اتنا مالدار بنایا. لیکن سب سے زیادہ آرام پرست اگر کوئی ہے تو ان جزیرۃ العرب کے بعد وہ بادشاہ ہے جن کے وہ کارنامے ہیں تو جن کو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا. ان سے رب کل قیامت میں پوچھے گا, سوال کرے گا. آپ کو یقین نہیں ہوگا بنا پروف کے, میری بات عادت نہیں ہے کچھ بات کہنے کی. یونائیٹڈ عرب امارات کا صدر بادشاہ محمد بن زید النہیانی, یونائیٹڈ عرب امارات جس میں شہر دبئی ہے, دنیا کا سب سے اسکائی اسکیپر کا شہر جس کو کہا جاتا ہے, مطلب آسمان کو چھونے والی بلڈنگ بنانے والا کوئی ملک ہے تو اس کو یونائیٹڈ عرب امارات کہتے ہیں. اس سے زیادہ اونچی بلڈنگیں کسی نے آج تک نہیں بنائی. اس کا جو شیخ ہے اور دنیا کی سب سے قیمتی شہر ابو دھابی ہے. یونائیٹڈ عرب امارات کی راجدھانی, کیپٹل آف یونائیٹڈ عرب امارات, اس راجدھانی کے اندر 27 ایکڑ زمین فری میں مسٹر پرائم منسٹر مسٹر مودی کو وہاں کے شیخ نے محمد بن زید النہیانی نے فری میں گفٹ کیا. لیجئے مودی جی. کیوں؟ آپ کہیں گے کہ یونیورسٹی بنانے کے لیے, مدرسہ بنانے کے لیے نہیں, بت پرستی کے لیے, مندر بنانے کے لیے. سن 2018 اور 19 میں وہ زمین دی تھی فری میں. تب میں نے آواز بلند کی تھی تو اس دیش کے ہمارے اہل حدیث مکتب فکر کے بھائی, ہمارے شیر شاہ وادی برادری کے لوگوں نے کہا کہ عبداللہ جھوٹ بولتا ہے, ان کے خلاف بائیکاٹ کرو. پرچے نکالے گئے تھے. آج کہاں گئے تمہارے پرچے نکالو؟ اگر عبداللہ جھوٹ بولتا ہے تو زبان کاٹ دو.
اور जाओ 1.5 महीना पहले 770 करोड़ रुपए लगाकर उस जजीरतुल अबू धाबी के अंदर में बाज़ाब्ता मंदिर का निर्माण किया गया, उसका उद्घाटन और उसकी शुरुआत की गई। वहां पर पूजा और प्रार्थना और बुत परस्ती की शुरुआत हुई। मोहम्मद बिन ज़ैद अन्नायानी भूल गए तो जजीरतुल अरब कौन सी जगह है जहां नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानियों की चीखें वहां पर मौजूद है, सहाबाए किराम का खून बहा है, हजरत बिलाल हब्शी की चीख मौजूद है, हजरत खब्बाब बिन अरद के वो भीगे गोश्त से टपक कर जो चर्बी टपक कर जो अंगारे पूछ गए, आपको भूल गए। अल्लाह के नबी के रास्ते में कांटे बिछाए गए, सहाबाए किराम की मुकद्दस कदम पड़े हैं वहां पर, और चाल हक व ज़ाकल बातिल अल्लाह के नबी पर पढ़कर एक बुत का सफाया किया था। लेकिन आज फिर आप उसी कदम पर हो, उसी बुत परस्ती को फरावानी दे रहे हो। अल्लाह कभी आपको माफ नहीं करेगा। इन्हीं अमाल बद की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इन जालिमों को मुसल्लत किया है पूरी दुनिया के अंदर। इसीलिए अपने अमल को सुधारने की जरूरत है। अगर आपका अमल अच्छा होगा, जमीन पर अमल अच्छा होगा और ज़ुबान के अंदर ताकत होगी और आपका रिश्ता अल्लाह से मजबूत होगा, तो इंशाअल्लाह जमीन पर आप दुआ करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आसमान पर आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। मेरे नौजवान साथियों, खुसूसन आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, मैं मेरे पास बहुत कम वक्त है दोस्तों, मुझे 5 घंटे की जर्नी करके यहाँ से जाना और फिर मुझे ट्रेन पकड़नी है। मैं यकीनन दिल से बहुत ज्यादा मैं दुखी हूँ कि मैं आपको मुकम्मल वक्त नहीं दे सका। हालांकि 3 महीना पहले हमसे वक्त, बल्कि 2.5-3 महीना पहले ही वक्त लिया गया था, वरना दिल साहब बैठे हैं, इनको दुनिया जानती है। हम लोग किसी मामले में अटक जाते हैं रास्ते में तो दिल साहब से पूछे, मास्टर माइंड है ये, अल्लाह ने बड़ी शोहरत से इनको नवाजा है। मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब मेरे बड़े भाई, मेरी सरपरस्त समझिए कि ये लोग हैं, ये लोग जानते हैं मेरी आदत नहीं है कभी भी कि भाई मुझे पहले दे दीजिए मैं भाग जाऊंगा। मेरी आदत ये है कि अगर आप 10 लोग भी बैठे हैं, मुझे 4 बजे बैठा दीजिए तो मैं तब भी बात करता हूँ, मेरी ये आदत रहती है। लेकिन मजबूरी इलेक्शन शर्त है, मैं एक सियासी जमात से जुड़ा हुआ हूँ तो उसके प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता। मैं 6 बजे भागा हूँ दूसरी तरफ छुपा करके अपने आप को कि मैं जाता हूँ, जरा एक जगह वादा किया उस मजलिस में मुझे शामिल होना, मैंने वादा कर लिया था इसलिए मैं पहुंचा हूँ। नौजवानों, आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि सोशल मीडिया की जिंदगी छोड़ो। जैसे हमास के नौजवान हाफिज कुरान बनकर उनके हाथों में सोशल मीडिया चलाने के लिए मोबाइल के टुकड़े नहीं है, उनके हाथों में कुरान है, उनके हाथों में इशा की नमाज के बाद हम लोग फिल्में देखते, वो लोग इशा की नमाज के बाद तहज्जुद पढ़ते। यही वजह है, हम लोग तो सुनते थे कि सहाबाए किराम की ईमानी ताकत की वजह से अल्लाह आसमान से जमीन पर मदद को उतारता था। अगर आज आपको सहाबाए किराम का नमूना देखना है तो हमास के 5000 नौजवानों को जाकर देख लो, जवान है, वो जवानी भरी पड़ी है उनके अंदर में, लेकिन फिर भी देखिए रब के लिए कुर्बान हो गए अल्लाह के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी मदद कर रहा है। आप अगर चाहते हैं अल्लाह आपके अंदर क़ुव्वत पैदा करे तो आपको तक़वा और अमल को सुधारना होगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा हम तमाम मुसलमानों को उस पर अमल की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अभी प्रोग्राम चलेगा, दिल साहब को भी सुनिए और मुअज़्ज़ज़ अकाबिरीन मौजूद हैं, उनको सुनने की कोशिश कीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए इस महफिल को, इस बैठक को निजात का जरिया बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।